السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعط الاجیر اجرہ قبل ان یخجف عرقہ۔ بھائیو، یکم مئی کے حوالے سے آج ہمارے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے مزدوروں اور ملازمین کے جو ہے نا حقوق و فرائض۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ جو ہے نا 24 یا 25 باتیں اس حوالے سے ہم بیان کریں گے، اور اس میں احادیث بھی ہوں گی اور معاشرتی مسائل مزدوروں کے ساتھ جو ہے اس کا بھی بیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے الزخرف میں فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے نا بعض کو رزق میں بعض کو بعض سے بلند کیا، اور اللہ نے زور دے کر فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ہم نے تمہاری معیشت بنائی ہے، تمہارے درمیان تقسیم کی ہے، اور کیوں؟ اس کی حکمت یہ بیان کی لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض تمہارا بعض سے کام جو ہے وہ لے سکے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم عقل دی ہے، کسی کو زیادہ عقل دی ہے، کسی کو علم کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو طاقت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، برابر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کی کہ دنیا میں تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ اگر یہ مزدور سارے کے سارے عقل مند ہو جائیں تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ کام لے سکو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، بکریاں نہ چرائی ہوں۔ فقال اصحابہ، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت، آپ بھی؟ قال نعم، فرمایا میں نے بھی بکریاں جو ہے وہ چرائی ہیں، اور اہل مکہ کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ مزدوری جو ہے وہ کی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی 10 سال جو ہے نا وہ بکریاں چرائی ہیں، 10 سال، یعنی کہ آپ غور کریں کہ انہوں نے مزدوری کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے دیوار کھڑی کی ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مزدور بن گئے، خضر علیہ السلام مستری بن گئے، اور اس یتیم بچے کی جن کی دیوار گرنا چاہتی تھی انہوں نے دیوار کھڑی کی ہے، تو یہ بھی مزدوری تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کام کیا ہے جس طرح کے مزدور جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ہاں جی۔ اور اسی طرح خندق کی کھدائی میں، جب خندق کی کھدائی کی جا رہی تھی تو مسجد نبوی کی تعمیر میں، مسجد نبوی کی تعمیر میں جو ہے نا نبی علیہ السلام نے حصہ لیا، اور آپ خود بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، یعنی کہ مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام جو ہے وہ کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اب کچھ جو ہے نا معاشرتی مسائل بھی مزدوروں کو اس دور میں بھی پیش ہے۔ جو دوسروں کا گھر بناتے ہیں ان کو اتنی تنخواہ نہیں دی جاتی کہ وہ اپنا ذاتی گھر خرید لیں،
یعنی کہ پوری زندگی دوسروں کے گھروں کی مرمت کرنے والے، بنیادیں اٹھانے والے اپنے گھروں کی بنیاد نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر ہر گورنمنٹ آ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے، لاکھوں نوکریاں دیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، کارخانے کھولیں گے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بے روزگاری ویسے کی ویسی، کوئی کروڑوں نوکریاں نہیں ملتی۔ پچھلی حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے یا پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر دیں گے، کیا ہوا؟ ہاں جی۔ پھر معاشرتی مسائل میں سے 8ویں بات یہ کہ تشدد، یعنی کہ جو کام نہیں کرتا، اسلام ہرگز نہیں سے کہتا کہ مارا پیٹا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں انس بن مالک، وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جبکہ ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں، بلکہ گرم سلاخیں لگا کر جو ہے نا ہاتھ پاؤں کو جھلسا دیا جاتا ہے۔ پیچھے اخبارات میں کیس لگا تھا جج کے گھر کی ملازمہ، اور اس کو جو ہے نا تشدد کر کے اس کے ہاتھوں کو جھلسا دیا گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ حال ہے۔ یعنی کہ اور وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو 10 12 سال کی بیٹوں کو شہر لا کر پورا مہینہ وہ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مہینے میں آ کر بعد میں تنخواہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ظلم نہیں؟ یعنی کہ ایک ظلم تو وہ ہے کہ جو مالک کر رہا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو کہ والدین بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو ہمارے ہاں چلڈرن لیبر نہیں ہوگی، یہ قانون پاس ہوا ہے، یعنی کہ 10 سال نابالغ بچہ یہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ اور غربت کی انتہا یہ ہے کہ بٹوں پر کام کرنے والے، یعنی کہ آگ کے بٹے ہوتے ہیں نا گرمیوں میں، اس پر بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اینٹیں جہاں بنتی ہیں وہاں وہ کام کرتے ہیں۔ اور جب حکومت نے کہا کہ بھی ہم بچوں کو مزدوری نہیں کرنے دیں گے، ان کے والدین نے جلوس نکالا حکومت کے خلاف کہ بھی ہمارا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، پھر ہمیں روزگار کہاں سے دے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ یعنی کہ ایک ظلم وہ ہے جو کہ مالک کرتے ہیں، اور ایک ظلم وہ ہے جو ماں باپ بچوں پر کرتے ہیں، کہ صرف اپنے 2 وقت کی روٹی کی خاطر بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اور میں نے تشدد کی بات کی، یہ تو جسمانی تشدد، جنسی تشدد بھی، یعنی کہ جو بچے ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیچارے کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں جو کہ جنسی تشدد کا شکار ہوئے، اور کچھ کا تو اخبارات میں آ جاتا ہے، کچھ کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بیچارے شرم کے مارے کہہ بھی نہیں سکتے، ہاں جی۔ اور وہ کتنی اور لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ باس کی گندی نگاہوں کا سامنا کرتی ہیں، اور صرف بولتی اس لیے نہیں کہ روزگار کا مسئلہ، اور حتیٰ کہ بعض اوقات خواتین عزت گوا بیٹھتی ہیں ملازمت میں، باس یس باس، جو باس نے کہہ دیا، اور اگر باس کا انکار کیا تو بھی ملازمت جاتی رہے گی، اور وہ بیچاری چھپاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بچے ہوں، خواتین ہوں، بھائیو یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ مزدوروں کے ملازمین کی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے بھائیو، یہ قانون پاس ہوتا ہے کہ بھی 8 گھنٹے ہم جو ہے نا کریں گے ڈیوٹی، بس 8 گھنٹے بعد ختم۔ لیکن جا کر دیکھ لیجئے مارکیٹ میں 10 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ چلو ہم مانتے اوور ٹائم دو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو رضامندی کی بات ہے نا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی، چلو بعد میں اوور ٹائم ہو گیا۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے 8 گھنٹے، لیے جا رہے 10 12 گھنٹے ڈیوٹی۔ اور یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ہمارا ادارہ ہم نے دیکھا ہے، وہ عصر کے بعد ہی چلو جی چل چھٹی۔ لیکن میں تو اپنی بات نہیں کرنی، میں نے تو معاشرے کی بات کرنی ہے نا، جو کہ مارکیٹوں میں لگے ہوئے ہیں، رات کو 11 12 بج جاتے ہیں،
صبح 11 بجے جاتے ہیں، رات کو 11 بجے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 12 گھنٹے ہو. تو گورنمنٹ 8 گھنٹے. ہمیں ان پر ہرگز اعتراض نہیں جو اوور ٹائم لگائیں. ہم تو بات 8 گھنٹے کی کر کے تو 12 گھنٹے جو ڈیوٹی لیتے ہیں، بات ہم ان کی کرنے ہیں. اور یہ ٹھیک کہا تھا کہ ایک بندہ آیا کہتا ہے کہ باہر کے ملک میں اگر کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہے نا تو وہ گھر جاتا ہے تو اس کے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر 8 گھنٹے دے کر بھی گھر آ کر آتا ہے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. 12واں پوائنٹ جی، وہ مزدور بہت اچھا ہے جی جو ڈبل کام کرے. یعنی کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھی مزدور وہ اچھا، جیسے کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، وہ اس طرح یہ کہتے ہیں جو ڈبل کام کرے. یعنی کہ ایک مزدور کی جگہ 2 مزدوروں لگانے تھے نا، تو 2 مزدوروں کی جگہ وہ اکیلے ہی وہ کام کر دے نا، وہ سب سے اچھا. اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. اور مالک کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور آپ ادھر ہی دیکھ لیجئے مساجد میں علماء کا حال. وہ ہوتا کیا ہے، وہ عالم قاری صاحب نماز بھی پڑھا رہے ہیں، حفظ بھی کرا رہے ہیں، مسجد کی صفائی بھی کر رہے ہیں، ہاں جی پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کہ وہی بات آ گئی نا کہ ایک مزدور وہ اچھا جو 2 مزدوروں والا کام کرے. جی 13ویں بات جی، بلکہ ایک بار مالک کہتا ہے بھائی میری بھی دیہڑی نکال کر جاؤ. پتہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک دیہڑی تو چل رہی ہے نا، ڈبل کام کرو گے تو کس کو فائدہ ہے؟ مالک کو. یعنی کہ اس مزدور کو نہیں دینی وہ ڈبل دیہڑی. 13ویں بات جی، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ جی اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی لینی ہے، یعنی کام بھی کروانا ہے، فیکٹریوں کی صرف بات کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں لگے ہوئے، تو کم از کم 38,000. دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آج بھی یہ 1 مئی ہے نا، تو یہ قانون پاس ہوگا، اعلان ہوگا، کم از کم تنخواہ مزدوروں کی کتنی؟ 38,000. مل کتنی رہی ہے؟ 26,000 25,000. جا کر دیکھ لیں ہے جی. اور جو 38,000 لے رہے ہیں نا، وہ میں نے وہی بات پھر کر دوں، ڈبل کام کر رہے ہیں ہاں جی. اور کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو 38,000 40,000 ایک مزدور کی تنخواہ ہے، اور یہ ڈبل کام لے کر ان کو دے رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر وہ جو ہے نا بل بچارے کا آ جائے یا وہ کوئی بیماری شماری آ جائے پھر، تو کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو فیکٹریوں کو پر کام کرنے والے بچے 10,000 میں لگے ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں انٹرینڈ ہی صحیح، چلو مان لیا، لیکن تم تو اپنا وقت پاس کر رہے ہو نا. یہ بچوں کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں نوکری ملازمت میں؟ کہ بیوی بچے ہوتے نہیں، زیادہ کہیں گے نہیں، ان کو 10,000 جیب خرچہ مل جائے گا. ماں باپ کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے، مالک کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جو وقتی طور پر آدھا گھنٹہ ڈیوٹی ہے اس کی بات نہیں ہم کرتے. کیوں؟ وہ آنا اس نے 1 گھنٹہ ڈیوٹی دے کر چلے جانا ہے، یا خطبہ ہیں. چلو جی ہم بات کریں 8 گھنٹے ڈیوٹی لینی ہے اگر، اور قاری صاحب کی تو وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے. 14ویں بات جی، چوکی دار کی بات کر لیں. یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی کہ جو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے وہ 26,000 روپیہ 25,000 روپیہ جو عموماً چل رہا ہے، تو گورنمنٹ کیا پاس کر رہی ہے؟ 40,000. پھر کیا موجودہ تنخواہ میں کوئی مزدور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتا ہے؟ ڈاکٹر انجینئر بنا سکتا ہے؟ تمہارے بچے ان مزدوروں ہی سے، یعنی کہ یہ مالک کما کر باہر کے ملک پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. کیا مزدور کا بچہ اس قابل نہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے؟ وہ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے تنخواہ کم ہے. وہ کچن چلائے گا، اتنا ہی دیتے ہیں بس، جس سے کہ اس کی ضرورت پوری ہو اور کچن چلتا رہے. اور آج اگر جواب دے دیا جائے تو دوسرے دن اس کو کچن کی فکر ہوگی کہ میں کچن کیسے چلاؤں. اور یہ جو فیکٹریوں میں آپ خود اندازہ کر لیں، اگر 1,000 بندہ لگا ہے، 1,000 بندہ،
تو 100 रुपया भी कम पर लगा है, 100 रुपया बस। तो 1000 100,000 हुए तो क्या हुआ, 1 लाख। 100 रुपया, 1000 मजदूर लगा हुआ है फैक्ट्री में, ठीक हो गया। अब 100 रुपया सिर्फ वो हर एक मुलाजम को कम दे रहा है, तो हर रोज उसने मजदूर से कितना कमा लिया, 1 लाख रुपया ना। और महीने में 30 लाख रुपया की मजदूरी मजदूरों से ले रहे हैं। मैंने तो ये मोटी बात की, हजारों रुपए। मैंने बताया नहीं कि गवर्नमेंट क्या वक्त कहती है 38,000, और ये क्या कह रहे हैं 26,000। 10-10 हजार रुपया कम है मुलाजमीन का, काम पूरा ले रहे। तो आप मुझे बताएं, आप लाख की 30 लाख की बात करते हैं, करोड़ों रुपया मजदूरी का, करोड़ों रुपया बन जाए अगर 1000 हो फैक्ट्री का मुलाजिम। तो 15वीं बात जी, जुल्म की इंतहा, उससे भी बढ़कर आपको बता दो, औरतों पता क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो है ना सूच बनाना, छोटे मोटे काम सिलाई के, यार मर्दों को नहीं देने, क्या औरतों को घरों में दो। वो बेचारी बेवा है जी, वो बेचारी बोल नहीं सकती, और बाहर जो जो चल रही है ना मजदूरी, उर्फ के अंदर तनख्वाह, वो है फर्ज किया 100 रुपया, उसको देंगे 50 रुपए आधी। हाँ जी हम आपको घर बैठे ये देंगे, आप सूच बनाएं, वो बेचारी उसकी कमर झुक जाए, मोड़ों की तकलीफ हो जाए, कोई परवाह ही नहीं। औरतें इज्तिमाई तौर पर कहते जी औरतों को तरजीह दी जाएगी, वो बेचारी बोल ही नहीं सकती। मैं मानता हूं उनमें अकल और शऊर कम होगा, लेकिन भाइयों वही मजदूरी जो कि हाथ की मेहनत है, बाहर वो चल रही है कितना 100 रुपया, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप 50 रुपए दे रहे। कितनी खवातीन है बेचारी चुप करके लगी हुई हैं कि नहीं करेंगे तो उससे भी हम जाएंगे। और फिर जुल्म ये कि मजदूर को मजदूर मार रहा है, एक मजदूर नहीं काम करेगा, वो कहता है जी मैंने 50 रुपए में काम नहीं करना, या मैंने जी 25,000 रुपए में काम नहीं करना। 10 खड़े हैं पीछे, वो कहेंगे हम तैयार हैं जी 25,000 रुपए में काम करने पे, 22,000 रुपए में। समझ आई बात? मजदूर को मजदूर मार रहा है, क्यों नहीं बेचारा उधर उधर होता। एक तो वैसे मैंने बताया तनख्वाह कम, ये इधर होगा या चल भी कार मेरे दूसरे बरबोर। वो एक सीनियर और जूनियर बराबर है, कोई फर्क नहीं है सीनियर में जूनियर में। कहता है तुमने जाना है जाओ, हमारे लिए और मजदूर बढ़े। फिर 16वीं बात जी, भाइयों गमी खुशी भी तो जिंदगी का हिस्सा है ना। ईद आए, हाँ जी ईद आए, उसे इजाफी ईदी देनी चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद में ये कानून पास करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतजामिया मस्जिद की सारी यानी कि अच्छी है, डबल तनख्वाह देती है रोजों में। क्यों? खर्चे ज्यादा है, ठीक है, ईद भी इसमें आ गई, खर्चे भी आ गए, मजा आया ना। तो ये क्या हुआ जी, ईद आई बेचारे उसकी दिहाड़ियां भी गई, दिहाड़ी भी देते हैं ना, ईद की छुट्टियां काट लेती हैं, काट लेते हैं, बाज ऐसे लोग हैं ईद की छुट्टियां काट लेते हैं। मैं अब तौबा नौज़बिल्लाह अपने इदारे की बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी जात की बात नहीं कर, हमारे तो इदारे अच्छे हैं, बात हम अक्सरियत की कर रहे हैं कि अक्सरियत दुनिया में क्या हो रहा है। भाइयों ईद तक नहीं देते, डबल तनख्वाह क्या देंगे, बल्कि वैसे ही काट लेते हैं। और गमी खुशी है जी, वो इजाफी उन्होंने क्या देना, वो तो सिर्फ किचन चलना है। 17वीं बात, चलती का नाम गाड़ी, जब तक वो मजदूर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जी जी हो रही है। जैसे ही कोई अल्लाह ना करे हादसा पेश आ जाए, वो माजूर हो जाए, मशीन में हाथ आ जाए, ऐसे काम है ना, आ रहा है उसमें हाथ आ गया, हाँ जी वो हाथ के ही हो गया। कानों में काम करने वाले, खतरे में अपनी जानों को डालने वाले, 6-6 मंजिलें बनाने वाले गिर जाए या कोई उनका हड्डी पसली टूट जाए, कोई पूछने वाला नहीं होता।
چلتی کا نام گاڑی ہے بھائی، یعنی کہ جب تک بندہ مزدوری کر رہا ہے واہ واہ ہو رہی ہے، کیا بات ہے جی، ڈبل کام کر رہا ہے۔ بوڑھا آدمی ہو جائے نا 60 سال کا تو جوان آ جائے نا وہ زیادہ محبوب ہو جائے گا، کیوں؟ وہ یہ کام کر رہا ہے، دوسرا بیچارہ 60 سال کا بزرگ ہے، اس نے کام کیا کرنا ہے؟ ادب تو روٹی نہیں نہ دیتا، ادب کریں گے تو روٹی تو نہیں نہ ملے گی، تو وہ بچہ زیادہ پیارا ہو گیا، 16 سال کا 18 سال کا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ کیوں اس کو ترجیح دی جاتی ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، جیسے ہی اس کے کوئی 10-12 بچے ہوئے بول بھی کے تو ویسے ہی وہ خاندانی منصوبہ بندی اس نے کرنی نہیں، چلو ابھی چھٹی۔ اب میں آپ کو یہ واقعہ بھی بتاتا جاتا ہوں، نام نہیں میں لیتا، نام میں نہیں لیتا۔ ایک مسجد کے قاری صاحب تھے، 11 بچے تھے ان کے، فوت ہو گئے، ختم کا مال بھی کھا جاتے تھے اہل حدیثوں کو۔ ان سے پوچھا گیا قاری صاحب آپ ختم کا مال بھی کھا جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تنخواہ اتنی کم ہے میرے لیے خنزیر کھانا بھی جائز ہے۔ غیر اللہ کے نام کیوں کہا انہوں نے؟ کیوں کہا؟ تنخواہ، یقین کیجئے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ہم اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ سولر بنانے کے لیے پیسے ہیں، مسجد میں ٹائلیں لگانے کے لیے پیسے ہیں، ان کو دوسرا مسجد بنانے کے لیے پیسے ہیں، اور کاری کے لیے پیسے نہیں، 10-10 ہزار روپے میں۔ اچھا اور آپ کو ظلم کل تھا، میں ایک ایسی مسجد کو بھی جانتا ہوں، وہ ایک قاری صاحب ہیں، اس نے کہا آپ کی میرے ساتھ بات ختم ہوگی، مجھے کتنا دینا؟ انہوں نے کہا جی 15 یا 20 ہزار۔ کہتا مک گئی۔ میں نے بس جہاں آؤں جاؤں ایک اور بندہ انہوں نے تارا، اس کو قاری لا کر آگے نائب امام رکھ دیا، کہتے یہ جانے میں جانے ہوں، اس کو 10 ہزار دے رہا، 10 ہزار جیب میں۔ سمجھ آئی کہ بات نہیں کی؟ یعنی یہ قاری پر ظلم کر رہا ہے، 20 ہزار جتنا بھی ہے جیب میں، باقی اس کو کہتا ہے بھائی 3 نمازیں تم پڑھا دو، 2 میں پڑھا دیا، تاکہ میں جہاں مرضی آؤں جاؤں۔ انتظامیہ چپ، بول ہی نہیں رہی، بندے کے آگے بندہ۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے بھی تم مجھے مکان دے دیا نا، تم نے اتنا کرایہ ہے، اب میں جانوں، آگے 10 بندے داخل کر کے ان سے ڈبل کرایہ لے کر وہی کرایہ انہیں دے دیتا ہے کہ نہیں؟ ایسے یہی صاحب ہے، یعنی کہ ظلم کی انتہا، کاری پر ظلم کر رہا ہے، کاری کا حق مار رہا ہے، کاری نے آگے کاری رکھا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا میرے لیے ختم بھی جائز ہے، اور وہ انتظامیہ مسجد پر مسجد بنا رہی ہے، دونوں فوت ہو گئے، اللہ ہم نہیں نام لیتے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن وہ کہاں ہے انتظامیہ؟ اور جو مسجد پر مسجد بنا رہی، ٹیلوں پر ٹیلیں لگا لی، زمینوں پر زمینیں لی، ان کے ماتحت کاری ختم کا مال کھا رہا ہے، ظلم نہیں؟ قبر میں اب حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا مسجد ہے تم نے بنا دیا تو تم نے بڑا اچھا کام کر کے آئے، غریب کا جو تم نے حق مارا ہے، 3,000 روپیہ تنخواہ، بچے 11، ختم کا مال کھا۔ میں نے نام اس لیے نہیں لیا، ہم نے اصلاح کرنی، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ 18ویں بات جی، وہ چلتی کا نام گاڑی، میں نے کہا نا سرکاری نوکری میں تو پینشن بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ تبھی لوگ سرکاری نوکری قبول کرتے، ادھر تو بھائیو پرائیویٹ نوکری آج جو آپ جو گھر بیٹھ جو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں۔ پھر چونکہ ماں باپ بھی مزدور، آپ بھی مزدور، آگے بچوں کو بھی کہتے ہیں جاؤ مزدوری کرو، ہم نے نہیں کی تو پینشن کہاں گئے جی؟ ختم۔ 19ویں بات جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے نا اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اب کیا ہوتا ہے، ہو کیا رہا ہے، یکم کو تو پتہ نہیں کسی کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہمیں تو ویسے ملتے، میں نے کہا ہمارے ادارے والے تو ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں، اچھے ہیں، میں بات اکثریت کی کر رہا ہوں، 15 تاریخ 20 تاریخ 25 تاریخ تنخواہ کا پتہ ہی کوئی،
तनख्वाह का पता ही कोई नहीं। हदीस में आ रहा है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुशक होने से पहले दो। दूसरी बात, बाज तो ना खुशी से एडवांस देते हैं, अच्छा हुनरमंद हो ना, ये पता है क्यों देते हैं? 4-5 महीने की एडवांस दे दिया ताकि बंदा नीचे रहे, इसको इतना मकरूज कर दो कहीं और जा ना सके। जाने का नाम लिया, हमारा कर्ज दो। पहले मीठा मीठा कर्ज देते हैं, लो लो जी जितना मर्जी कर्ज लें आप। अच्छा वो मकसद क्या होता है? कर्ज ले लिया, अब जाएगा बेचारा कहाँ? हम तो देते इतना है कि वो गाड़ी का किचन ही चलेगा, वो कर्ज उतरने नहीं, आस्ता आस्ता उतरेगा। 4-5 साल के लिए तो बच्चा बंदा बुक हो गया। फिर दूसरा मालिक आता है, कहता है अच्छा तुमने उसके देने हैं, तुम तो बड़ा हुनरमंद हो, लाओ मैं तुम्हारे दे देता हूँ। वो उसका मकरूज की वजह इसका मकरूज हो जाता है। हाँ जी, भेड़े ऊनी लुआएंगी जिथे भी जाएंगी, भेड़ ने ऊनी लुआनी है, ऊन बाल बढ़ जाते हैं ना उसके बाल, तो वो उसके ना उतारते हैं, वो जिधर जाएगी ऊन उतरनी है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, कोई जन्नत है? हर इदारा तकरीबन कोई ना कोई मसले होते हैं, उसमें मसाइल होते हैं। अच्छा अब कम तनख्वाह है या ऐसा है तो ये शिकायत क्यों नहीं करते मजदूर? भाई कर भी दे गवर्नमेंट को। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे मुलाजिम घड़े की मछली होता है, घड़े की मछली वो मालिक ऐसे हाथ डालते तो कितनी वो भागेगी। घड़े की मछली मटके में है ना, वो इधर 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 इधर, वो समुद्र की मछली है, वो हाथ पकड़ आने ही आना है, हाथ आने ही आना है। अच्छा फर्ज किया कहीं मेरे वालिद साहब कहा करते थे मालिक की 100 खताएं माफ हो जाती और मुलाजिम की एक खता भी माफ नहीं होती। अगर वो कहता है जी मेरी तनख्वाह कम है, वो शिकायत करता है, दिल में बुग़्ज़ रख लेगा मालिक, जैसे इसे गलती तो होनी है, इंसान है, गलती होनी है, वो होगा क्या? चल बे छुट्टी, तुमने शिकायत लगाई है गवर्नमेंट को, छुट्टी दे देंगे उसे। समझ आ गई ना बात? इसलिए वो शिकायत नहीं लगते, बेचारे चुप करके सहते रहते। तो एक ये मीठा अंदाज है, कर्ज दिया बंदा काबू। और बाज़ औक़ात ये है कि मकरूज ही रखो, बाज़ का 2-2 3-3 महीने की तनख्वाह ही नीचे रख लेते, दबा लेते हैं। वो कहता है मेरी तनख्वाह दो, कहता है काम करो, भागने नहीं दूंगा। असल मकसद ये है कि भागने ना पाए। ये भी चलता है, एक तो है ना ज़ाफी दे दिया, एक ज़ाफी रख लिया, अपने सारे मामला चल रहे हैं, क्या उसको देने के लिए पैसे नहीं? भाई वो भाग कर ना जा सके कहीं। 20वीं बात जी भाइयों, सबसे पहली ये निकम्मी बात ये है कि मजदूरों को हकीर समझा जा रहा है, यानी कि ये दर्जी है, हाँ जी ये मजदूर है, मजदूर हकीर नहीं होता, ये हमारी अपनी आंखों की गलती है। हाँ जी सेठ है तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मजदूर है तो उसको ना तो उसकी बेटी को कोई पूछेगा, रिश्ता भी नहीं आना, क्यों? माँ बाप बेचारे मजदूर है। हाँ जी, और अमीर हो लड़की जैसी भी हो रिश्ता आ जाएगा। अब ये हमारी अपनी निगाहों का कसूर है, तमाम अंबिया ने मजदूरी की है, तौबा नौज़ुबिल्लाह वो हकीर थे। हलाल कमाने वाला रिज़्क़ है, हलाल कमाने वाला हकीर नहीं। समझ ले ये कौल, गुनाह से कमाने वाला हकीर है। सूदखोर, रिश्वतखोर, सेठ साहब, मोटी पेट वाले, मोटे टिड वाले, ये सारे सारे हराम खाए, जो हराम खाए। मसला क्या है? हराम खाए, वो है हकीर जलील। जो 4 मंजिलों पर चढ़कर इंटे उठा रहा है, पसीना बहा रहा है, वो मजदूर हकीर नहीं है, वो प्योर इसके हलाल कमा रहा है, वो अल्लाह का महबूब है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो अल्लाह के प्यारे थे, वो अपने हाथ से कमाया करते थे। तो अब भाइयों ये है, अब अहम बात ये बड़ा पॉइंट है। और जी हर साल मसला उठा होता है जी तनख्वाहें बढ़ाने का है, तनख्वाहें बढ़ाएं। भाई आप कानून पास करें इंतजामिया कि हम हर साल 5% 10% तनख्वाह बढ़ाएंगे, बात खत्म हो गई। मजदूर को
ہڑتال کرنے کی، احتجاج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کسی قاری امام خطیب کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. مطلب قانون پاس ہو گیا جی ہر سال، پتا ہوگا یار 5 سال بعد میں اتنی تنخواہ ہو جائے گی. پینشن تو ملنی نہیں، وہ تو جو ہے پرائیویٹ کو ملنی ہے، نہیں ملنی. اب بھائیو یہ ہے کہ قانون بنایا جائے کہ اتنے فیصد جو ہے ہر سال تنخواہ بڑھے گی تاکہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو. پھر دوسری بات، یہ بڑی باریک بات ہے جو میں کرنے والا. 2 گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے، کیا مطلب؟ شادی کارڈ نہیں دینے جاتے تو کہتے بوتل پیو، کہتے انہیں پلائی تھی، انہیں پلاتا کوئی بھی نہیں، 1-2 پیے چلو مان بھی لیا، پی بھی لی. وہ کہتا ہے وہ پلا دے گا، وہ کہتا ہے وہ پلا دے گا، تو بھوکا. 2 گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے، یہ قول ہے. اسی طرح جو 4-4 5-5 جگہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ تھوڑا ہی مل رہا ہوتا ہے. اچھا ہر بندے نے، ادارے نے کیا سمجھ رکھا ہے ادھر سے لے رہے، اور بھئی ادھر سے تو لے رہے، تم کیا دے رہے ہو؟ تم کیا اپنی طاقت جو وہ کام کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کے مطابق اس کو دے رہے ہو؟ تم اپنا بتاؤ. اور یہ بھی دیکھیں انتظامیہ کیا کرتی ہے، قاری صاحب کو معمولی سی تنخواہ، پھر وہ جب وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، لوگوں کی جیبوں کی طرف، ہاذا من فضل ربی، ادھر سے آیا تو جیب میں، ادھر سے آیا تو جیب میں. تو انتظامیہ کیا کرتی ہے، ان پر چھوڑ دیتی، نہیں چھوڑتی. یہ کتنی غلط بات ہے. پھر بات میں کر دوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں جی آخری بات کی طرف، 2-3 باتیں کر کے اب بات کو سمیٹتے ہیں. مزدور میں بھی عیب ہے. قرآن مجید نے نا 2 لفظوں میں بیان کرتا ہے اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. کیا؟ مزدور کی قرآن مجید نے کہا 2 خوبیاں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لڑکیاں نہیں آئی تھی 2، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری دے دیجئے بکریاں چرانے کی، یہ قوی بھی ہیں امین بھی ہے. قوی سے کیا مراد ہے؟ ہنر، یعنی کہ وہ ہنر مند ہے، اپنے فن میں ماہر ہے. یہ ہے، یہ نہیں مطلب صرف جسمانی طاقت ہو، مطلب یہ ہے کہ جو ان کو کام دیا جائے ان کی صلاحیت بھی، اہلیت بھی اس کے اندر ہو. کتنے نااہل مزدور ہیں، ہے کہ نہیں نااہل مزدور؟ تو وہ لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ اور کے سرکاری طور پر زیادہ لگے ہوئے ہیں. یعنی ڈاکٹر ہو تو بندے مار رہے ہیں، یعنی ٹیکہ کچھ کا کچھ لگا دیتے ہیں، نااہل ہے. اچھا امین، یعنی کہ ہنر ہے، بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے. بھائیو امین، امانت دار، کیا مطلب؟ جو اس کو امانت دی جائے اس کے اوپر پورا اترے. کتنے ملازمین ہیں جن کو ہم اپنا پیسہ دینے کو تیار ہیں اور گلے پر بٹھانے پر تیار ہیں، اس کو اپنی سیل، اپنا پیسہ اس کے حوالہ کرنے پر تیار ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بھی پیسے دیکھے گا ایمان بگڑ جائے گا، امین امون کوئی نہیں رہنا. قرآن مجید نے کہا کہ مزدور جس نے ملازمت کرنی ہے، بلکہ ہر بندے نے جس نے کاروبار کام کرنا ہے، اس میں کام کی اہلیت اور دوسری بات کہ وہ امین امانت دار ہو. تو اس لیے بھائیو وقت کم دینا، اپنی بات بھی تو کر لینا. وقت پر نہ جانا ادارے میں، یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے. ہاں دوسرا طریقہ ہے کہ وقت کٹوا دے، اگر چھٹی کی ہے تو چھٹی کٹوا دے، ٹھیک ہے. نہیں تو کہ جی میرا جب جواب ہوگا تو 1-2 مہینہ میں اضافی لگا دوں گا. کئی طریقے ہیں، لیکن یہ کیا گھر بیٹھے حاضری لگوانا. ریلوے میں لگے ہوئے ہیں، اب تو باقاعدہ تصویر اترتی ہے نا کہ ادھر ہے کہ نہیں، تو اب حاضری ضروری ہوگی، وہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ہاں جی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے. تو بھائیو یہ تو بات ہے. آخری بات، اب کیا ملازمین کی بات کر، مزدور کو کہتے ٹھیکہ دو کہ دیہڑی، کہتے ٹھیکے پر دے لو. دیہڑی میں تو کبھی چائے پینے چلا جائے گا، کبھی روٹی کھانے چلا جائے گا، 5-6 گھنٹے ادھر ہی گزار دے.
ہے کہ نہیں ایسی بات؟ مزدور کی بھی سن لینا، مزدور کون سا امین ہے؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیکے پر دے دو، ٹھیکے پر بھی دے دو، جسے بے ایمانی کرنی ہے اس نے سامان 2 نمبر لے آنا، کیا کریں گے آپ؟ بات چھوڑے، جلدی جلدی کام کرے گا، ہاں جی، وہ چھوڑتا جائے گا، کہے گا دیکھو جی کتنی جلدی میں نے کام کیا، اور جب دیہڑی دو تو کہتا ہے بڑی جی میں فن اپنا پورا آزما رہا ہوں، فن یعنی میں نے پورا 35 سال کا تجربہ آپ کے مکان پر لگا دیا، ہاں جی، کیوں؟ دیہڑی، یعنی کہ وہ 8 گھنٹے کا کام 4 گھنٹوں میں، پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے مینا کاری ہے، مینا کاری میں لگا ہوا ہے تاکہ دیہڑیاں زیادہ سے زیادہ لگے، اور ٹھیکے پر دے دو، کہتا ہے کیسا نا چٹکیوں میں کام بجائے، کسی اور کو دیا ہوتا اتنی دیہڑیاں آپ کو پڑ جاتی۔ دونوں طرف سے بے ایمانی، سمجھ آ گئی بات؟ اور اس لیے بھائیو، ہاں اب یہ حدیث میں آ رہا ہے نا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، اس کا پتہ کیا مفہوم ہے؟ مزدور کا بھی پسینہ آنا چاہیے، یعنی کہ وہ اتنی محنت کرے تبھی تو، محنت کرے گا تو پسینہ آئے گا نا، محنت کی نہ ہو تو پسینہ کیسے آ جائے گا؟ تو اشارہ ہے دونوں طرف بات ہے، دونوں طرف کہ مزدور اپنی مزدوری کرے، پسینہ بہائے۔ پھر آخری بات جی، مزدور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے کسی کو مزدوری پر لگایا پھر اس کی مزدوری نہ دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مزدور کی طرف سے وکیل بن کر آئے گا، جھگڑا کرنے آئے گا، اے مالک تو نے کام پورا لیا، تو نے مزدوری پوری کیوں نہیں دی؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ذات ہی چھوڑ دیتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو وہ کام بھی نہیں لیتے، ہمارے نام ہے، وہ ایسا کرتے ہیں یعنی کہ رجاتے بھی نہیں، کام بھی نہیں لیتے، مزدور کہتا ہے چلو یار کام مجھ سے کیا لے گی، ٹھیک ہے چلو، وہ کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کیسے تنخواہ بڑھاؤں، کہتا ہے آسان طریقہ ہے، وہ کیا؟ کہتے ہیں کام ہی اتنا کم کرو تنخواہ خود بڑھ جائے گی، یا نہیں سمجھے؟ اب یہ کیوں ہے، یہ ایسے لطیفے کیوں مشہور ہے کہ بھئی بات یہ کہ جب آپ نے جو پیسے کم دینے ہیں تو مزدور نے مزدوری بھی تو کم کرنی ہے۔ دوسری بات جو عرف آخر ہے وہ تو شغل، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی مدد کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مزدوروں سے، ملازمین سے اچھا سلوک کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ غار والوں کا پتھر، وہ ایک نے ہاتھ اٹھائے کہنے یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس نے مزدوری کی، جب مجھ سے مزدوری مانگنے لگا جھگڑا ہو گیا، وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری جو ہے نا اس سے گلہ بکریاں خریدی، وہ بڑھتی چلی گئی، کچھ عرصے بعد آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے دو، تو اس نے کہا یہ جتنی بھی بکریاں ہیں یہ ساری تمہاری مزدوری ہے، اس نے کہا مذاق تو نہ کرو، اس نے کوئی مذاق نہیں کر رہا، تو اس نے کہا جاؤ یہ تمہاری ہے، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے، تو پتھر ہٹ گیا۔ آج اگر ہم مالک لوگ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور مزدور بھی قوی اور امین ہو تو اللہ کی مدد ایسے آئے گی، دنیا کے پتھر ہٹ جائیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیماریوں سے شفا نہیں ہوتی، دوائیاں کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے، نسلیں کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، باہر جا کر علاج کرواتے ہیں، دعا اثر نہیں کرتی، پہلے مزدوروں کا حق دو پھر تمہیں تمہاری دعا اثر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔